بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میری 16 سالہ بیٹی میری محبت کی نشانی تھی۔ یہ وہ واحد وجہ تھی میری خوشی کی، ورنہ تو میرے اور میرے شوہر سے 15 سالوں سے کسی نے بھی بات چیت نہیں کی تھی۔ ہم سے خاندان والوں نے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی جس میں ان کے خاندان کی رضامندی شامل نہیں تھی، اسی لیے کوئی ہم سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ مگر میں اس میں بھی خوش تھی کہ میرے شوہر مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھے ان کے سوا کسی اور چیز کی طلب نہیں تھی۔ ان دنوں میں اکثر اکیلی ہی رہا کرتی تھی۔ شوہر نوکری کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتے، میں اور میری بیٹی شام کے وقت بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ جی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کون؟ ارے سبیحہ، اتنی جلدی بھول گئی؟ سامنے والی عورت زبردستی میرے گلے لگ گئی۔ اس کے ساتھ 18-20 سالہ ایک لڑکا بھی کھڑا تھا۔ لڑکے کی نظریں بے باکی سے میری بیٹی کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ زرمینہ میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے خاتون کا بے تکلفانہ رویہ برا لگ رہا تھا۔ صبرین، میں نند ہوں تمہاری، سامنے والی خاتون نے کہا تو میں نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ باجی آپ، اتنے عرصے بعد میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آج واقعی سالوں بعد انہوں نے مجھے اپنی شکل دکھائی تھی۔ یہ لوگ تو مجھے بہو کے طور پر قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ مجھے خوشی ہوئی، دیر ہی سہی لیکن وہ ہمارے گھر تو آئیں۔ میں نے انہیں خوش دلی سے اپنے گھر میں خوش آمدید کہا، انہیں ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھایا۔ میری نظر اس لڑکے پر پڑی جو میری نند کا بیٹا تھا۔ اس کی نظریں ادھر ادھر یوں گھوم رہی تھیں جیسے وہ کسی خاص چیز کی تلاش میں ہو۔ مجھے اپنی نند کا رویہ تو اچھا لگا، ان کے گھر آنے پر خوشی ہوئی، لیکن اس کا بیٹا شہباز مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا۔ اس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں کہ اسے کوئی پسند نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال نند کے آنے کی خوشی میں نے اس کی ان حرکتوں کو نظر انداز کر دیا۔ یہ شام کے تقریباً 7 بج گئے تھے۔ میرے شوہر کے آنے کا وقت تھا کہ میری نند بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اس کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ کوئی خاص بات روکے ہوئے ہے۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھا مگر اس نے مجھے نہ بتایا۔ کہنے لگی بھائی جان آئیں گے تو ہی بات ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے شوہر گھر آ چکے تھے۔ میں نے انہیں ان کی بہن کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ نند بھی ان سے ملی تو گلے لگ کر خوب روئی، بھائی سے خوب پیار جتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد حالات نارمل ہوئے تو رات کے کھانے پر میری نند نے میری بیٹی کا ہاتھ میرے شوہر سے مانگ لیا۔ یہ بات سن کر مجھے کچھ خاص اچھا نہیں لگا، کیونکہ مجھے شہباز بالکل پسند نہیں آیا تھا، مگر میری نند پسند تھی۔ بھائی صاحب، آپ کے اپنے خاندان سے تعلقات ویسے بھی خراب ہیں، یہ رشتہ ہو جائے گا تو ایک بار پھر سے آپ اپنے خاندان سے جڑ پائیں گے۔ ویسے بھی آپ کتنے عرصے سے الگ رہ رہے ہیں، خاندان میں ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو بھی کل کو اپنے ضرور یاد آئیں گے، بہتر ہے کہ آپ یہ رشتہ قبول کر لیں۔ بڑی آپا نے دبے لفظوں میں بلیک میلنگ شروع کر دی۔ مجھے ان کا یہ انداز بہت برا لگا، مگر اس وقت کچھ کہہ نہیں سکی، کیونکہ میرے شوہر میری عزت کرتے تھے اور میں بھی کبھی انہیں شرمندہ نہ کرتی تھی۔ کھانا کھا کر آپا اور شہباز اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آصف، دیکھا آپ نے آپ کی بہن کیا بات کر رہی ہے؟ اسے چھوڑیے، آپ نے اس کا بیٹا دیکھا ہے؟ مجھے ذرا پسند نہیں آیا، میں نے گلہ کرتے ہوئے کہا، لیکن آصف تو فوراً ہی بدل گئے۔ اپنی بہن کی محبت دیکھ کر وہ مجھے بھول ہی گئے۔ دیکھو صبرین، میں تمہاری وجہ سے اپنے خاندان سے کٹ کر رہ گیا ہوں، تم کیا چاہتی ہو برسوں بعد اپنی بہن کو خالی ہاتھ لوٹا دوں؟ آصف آج بڑے جذباتی ہو رہے تھے۔ آصف، ہماری بیٹی کوئی چیز نہیں ہے جو کسی کی جھولی میں ڈال دیں، آپ نے ان کا لڑکا دیکھا ہے، کسی کام کا نہیں۔ میری بات سن کر آصف غصے میں آ گئے۔ تم تو ہر وقت میرے خاندان کو برا بھلا کہتی رہتی ہو، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں جس سے چاہوں اپنی بیٹی کی شادی کروں، اس پر میرا بھی حق ہے، آصف نے کہا اور سونے چلے گئے۔ میں ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ حالانکہ ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ اپنے بچوں کے بارے میں فیصلہ ہم دونوں سوچ سمجھ کر کریں گے۔ نہ جانے آصف کو کیا ہو گیا تھا، سوائے صبر کرنے کے میں اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ سو میں کچھ نہ بولی، مگر میں جان گئی تھی کہ میری نند ضرور میرے گھر میں فساد ڈلوا کر رہے گی، کیوں تو وہ باز آنے والی نہیں۔ اب اس کی خوش آمدی لہجے کا بھی پول کھل گیا تھا۔ اگلے دن میں نے ان سے بات کی۔ آپا، آپ تو جانتی ہیں کہ میری بیٹی شہر میں پلی بڑھی ہے، آپ کے بیٹے کے ساتھ وہ نبھا نہیں کر پائے گی۔
میں نے اپنی نند کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کی، انہیں کئی دلیلیں دے کر سمجھایا، لیکن وہ تو جیسے ہتھے سے اکھڑ گئی، اپنی ضد پر اڑی رہیں۔ کہنے لگیں میں اپنے بھائی سے بات کروں گی، تم سے بات کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، میں تو اپنے خاندان کا بھلا چاہتی ہوں جبکہ تم شاید ایسا نہیں چاہتی۔ وہ کھلم کھلا مخالفت پر اتر آئیں تو میں نے مزید الجھنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج ان کا رویہ بدلا بدلا سا تھا، وہ مجھ سے کھنچے کھنچے نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی مگر ان کی محبت جیسے ماند پڑ گئی تھی، وہ میری کوئی بات سن ہی نہیں رہے تھے۔ اس سب کی وجہ سے میری بیٹی بھی بہت پریشان تھی۔ جب سے میری نند آئی تھی وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی۔ میں نے دیکھا وہ گمسم رہنے لگی تھی، اس سے کوئی بات پوچھتی تو وہ یوں سر ہلاتی جیسے مجھے سن ہی نہ رہی ہو بلکہ کہیں اور ہی کھوئی ہو۔ اس کی اس حالت کا مجھے افسوس تو تھا، لیکن میں اپنے شوہر کی وجہ سے زیادہ پریشان تھی کہ مبادا وہ بیٹی کا رشتہ بڑی آپا کے بیٹے کے ساتھ کر ہی نہ دیں۔ اس دن رات کو سونے کے لیے لیٹی تو مجھے نیند نہ آ رہی تھی۔ آصف کے خراٹے پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی، سوچا کچھ دیر صحن میں بیٹھ جاؤں۔ صحن میں جا کر کرسی پر بیٹھی تو دوسری طرف سے مجھے ہلکی سی روشنی آتی نظر آئی۔ میں نے دیکھا روشنی میری نند کے کمرے کی طرف سے آ رہی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں وہ اور ان کا بیٹا ٹھہرے ہوئے تھے۔ مارے تجسس کے میں اسی طرف چلی گئی۔ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر اندر دیکھا تو کمرے میں روشنی جل رہی تھی۔ میری نند نیچے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، دوپٹہ گلے میں پڑا تھا اور وہ عجیب انداز میں سر جھوم رہی تھی، جبکہ شہباز پاس ہی کھڑا پانی والی بوتل لے کر دیوار پر کچھ چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی، مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ مزید صبر نہ ہو سکا، میں نے یکدم دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ خدا کا غضب آپا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میری بات پر نند نے مجھے چونک کر دیکھا۔ نظر نہیں آ رہا؟ وہ فوراً اپنا سر دوپٹے سے ڈھانپتے ہوئے بولی، میں اس گھر کے لیے دعا کر رہی ہوں، تم کہاں سے آ ٹپک پڑی؟ ان کے لہجے میں غصہ اور کدورت تھا۔ آپا یہ کون سی دعا ہے؟ نہ جائے نماز نہ سر پر چادر، آپ دعا کر رہی تھیں یا؟ ہاں لگا لو مجھ پر الزام، آپا نے جھومتے ہوئے کہا۔ بھئی آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، میں تو اپنے بھائی کے گھر کے لیے دعا کر رہی تھی، لیکن بھئی تم تو بڑی شکی عورت ہو، ہائے خدایا میں یہاں آ ہی کیوں گئی؟ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے رونے لگیں۔ اس صورتحال سے میں گھبرا گئی کہ کہیں آصف جا کر مجھ سے ہی سرزنش نہ شروع کر دیں کہ میں نے ان کی بہن کو رلایا۔ خدا جانے یہ نندیں جو ویسے تو محاذوں پر کھڑی رہتی ہیں، شوہر اور بھائیوں کے آتے ہی اتنی نازک مزاج کیسے ہو جاتی ہیں کہ ان کا رونا بند نہیں ہوتا۔ خیر میں بھی چپ ہو کر کمرے سے باہر آ گئی، جانتی تھی کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن میری نند کی حرکتیں عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ اگلے دن ناشتے پر میں نے اپنی بیٹی کو زبردستی بلایا کیونکہ 2 دن سے وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی چال میں عجیب سی لڑکھڑاہٹ تھی، وہ صحیح طریقے سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ صبح بھرپور نیند سے جاگی تھی مگر پھر بھی انداز میں عجیب سی تھکن تھی۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا کہا، وہ میرے قریب ہی بیٹھی تو مجھے بدبو کا احساس ہوا۔ میری بیٹی تو بڑی صاف ستھری تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج اسے عجیب سی گندی بدبو آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے نامناسب سمجھا کہ وہ یہاں بیٹھے، تبھی اسے اشارہ کیا کہ اٹھ کر اندر جاؤ، کوئی پرفیوم وغیرہ لگا کر آؤ۔ میرا اشارہ سمجھ کر وہ اٹھ گئی۔ بڑی آپا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں جیسے میری بہت بڑی چوری پکڑ لی ہو۔ میری بیٹی شاید نہانے چلی گئی تھی۔ خیر ہم نے ناشتہ کیا، ناشتہ اچھے موڈ میں ہوا۔ آصف نے ابھی تک آپا کو جواب نہیں دیا تھا کہ وہ رشتے کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری کشیدگی چل رہی تھی۔ میرے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ وہ کرتے بھی نہیں تھے، مگر پھر بھی ایک طرح سے انہوں نے اپنی مرضی ظاہر کر دی تھی۔ شوہر کے آفس چلے جانے کے بعد میری نند بلا وجہ مجھ سے الجھنے لگی، حالانکہ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ تھوڑی دیر اپنے آپ میں ہی بڑبڑاتی رہیں اور پھر اپنا سامان پیک کرنے لگیں۔ بولی میں واپس کراچی جا رہی ہوں، تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں جانتی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اگلے دن انہوں نے میرے شوہر کو فون کر کے خوب بھڑکایا، کہا کہ میں ان کی عزت نہیں کرتی، انہیں دھکے دے کر گھر سے نکالا ہے اور گالیاں بھی دی ہیں۔ آصف یہ بات سن کر غصے میں آ گئے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے فون کر کے خوب سنا دی اور کہا
کہ آئندہ کے بعد سے میں تمہاری ایک بھی بات نہیں مانوں گا۔ آصف کے اس رویے پر بہت دل برداشتہ ہوئی، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ زہر کا ٹیکا ہماری ازدواجی زندگی کو لگ چکا تھا۔ اب سوائے دعا کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ خدا ساس اور نندوں کی چالوں سے کسی دشمن کی بیٹی کو بھی بچائے۔ بہرحال اپنی اس پریشانی کا ذکر میں نے اپنی ایک سہیلی سے کیا۔ کہنے لگی کہ جب تک تم اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور نہیں کرو گی، تمہاری نند تمہارے سر پر منڈلاتی ہی رہے گی۔ اس سے اچھا ہے کہ اپنی بیٹی کی بات کہیں نہ کہیں پکی کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت بھی سنبھل جائے، کیونکہ وہ وقتی طور پر کسی صدمے میں ہے، اور تمہاری نند کے ناراض ہونے کا کوئی جواز بھی نہ بچے۔ سہیلی کی تجویز مجھے معقول لگی۔ اندر ہی اندر میں نے رشتوں کی تلاش شروع کر دی۔ ایک ماسی سے کہہ رکھا تھا کہ جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ آئے مجھے اطلاع کر دے۔ ایک دن مجھے اس نے کہا کہ میری نظر میں ایک لڑکا ہے جو کافی پڑھا لکھا بھی ہے اور اس کی معقول تنخواہ ہے۔ اگر تم کہو تو اپنی بٹیا کے لیے بات کروں۔ مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے انہیں کہہ دیا کہ جب بھی وہ رشتہ لے کر آنا چاہیں آپ انہیں منع نہ کریں، فوراً گھر لے آئیں۔ زبیدہ آنٹی نے ایسا ہی کیا۔ رشتے والوں کو فوراً ہی اگلے ہفتے میرے گھر لے کر آ گئیں۔ میں نے ان کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رکھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو رسماً چائے کے لیے بلایا۔ وہ ٹرے میں چائے رکھے اندر داخل ہوئی تو کمرے میں بدبو ہی بدبو پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت شرمندگی ہوئی۔ سامنے کوئی 10 مہمان بیٹھے تھے۔ میری بیٹی کی عمر بھی کوئی 16-17 سال ہی تھی۔ ایسی باتوں سے وہ بھی بہت شرمندہ ہوتی تھی، اور جب سب لوگوں نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھے تو وہ اور بھی گھبرا گئی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو نے سب لوگوں کو اس کے بارے میں غلط تاثر قائم کرنے پر مجبور کر دیا ہے، مگر پھر بھی میں نے اسے پاس آ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پاس آ کر بیٹھی تو اس کے وجود سے اٹھنے والی بدبو پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ مجھے سخت شرمندگی ہوئی۔ میں نے اسے اندر جانے کا کہا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دیکھا رشتہ لانے والوں کے چہروں پر ناگواری کے آثار چھائے ہوئے تھے۔ یقیناً انہیں میری بیٹی پسند نہ آئی ہوگی۔ وہ تھی بھی تھکی تھکی، ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کئی سالوں کی نیند بسی ہے۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ بعد میں نے اسے ڈانٹا کہ کسی کے سامنے آنے سے پہلے انسان کو پرفیوم لگا لینا چاہیے۔ انسان کے وجود سے خوشبو نہیں تو کم از کم بدبو تو نہ آئے، خصوصاً لڑکی کے وجود سے اٹھنے والی بدبو دوسرے شخص کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو اچھا خاصا ڈانٹا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی میرا یقین کریں، میں دن میں 2 بار نہاتی ہوں، لیکن پھر بھی یہ بدبو جان نہیں چھوڑتی۔ شازی نے اس قدر معصوم لہجے میں کہا کہ میرا دل پگھل گیا۔ اس کی بات پر پہلی بار غور کیا۔ شازی، کیا تو واقعی دن میں 2 بار نہاتی ہے اور پھر بھی یہ بدبو؟ میں نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تو وہ بچوں کی طرح سہم گئی۔ اماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ہر وقت صاف ستھری رہتی ہوں، اس بدبو کا میری صفائی سے کوئی تعلق نہیں۔ شازیہ کی بات میں وزن تھا۔ اگلے دن میں اسے ڈاکٹر کے پاس لی گئی۔ کافی دیر شازی کو چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا آپ کی بیٹی کو کوئی بیماری نہیں ہے، شاید کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھ کر شازی سے کسی قسم کی بو نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر کو سمجھانا بھی مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ وہ یہ بات مان ہی نہیں سکتا تھا، اور اس وقت تو شازی سے کوئی بدبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں بیٹی کو لے کر گھر آ گئی، مگر دل سخت پریشان تھا۔ اپنی اس پریشانی کا ذکر میں نے اپنی ایک سہیلی سے کیا تو وہ کہنے لگی تم اپنی بیٹی کی شادی کر دو، جتنی جلدی ہو سکے اسے اپنے گھر کا کر دو۔ عموماً یہ مسئلے شادی کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے اس مسئلے کا کیا حل کروں۔ میں نے شازی کے لیے رشتہ بھی ڈھونڈا، مگر رشتہ ناکام ہو گیا تھا۔ خیر اب ایک ہی چارہ بچا تھا کہ اسے کسی عالم دین کو دکھایا جائے، کیونکہ یہ مسئلہ اب جسمانی یا پھر طبعی نہیں تھا، بلکہ ضرور کوئی ذہنی مسئلہ تھا۔ خیر ہمارے جاننے والے شاہ عالم سے جب میں نے اس بارے میں بات کی تو وہ کہنے لگے کہ وہ گھر آ کر ہی اس مسئلے کا حل بتائیں گے۔ اگلے جمعے انہوں نے آنا تھا۔ اس دوران میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب رہی۔ اس کی بدبو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جو بھی آتا وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیتا۔ ایسے میں اس کی خود اعتمادی میں بھی بھرپور کمی آئی۔ وہ خود کو ہی مجرم اور قصوروار سمجھنے لگی، حالانکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا، مگر وہ ہر بار پریشان ہوتی اور رونے لگتی۔ اگلے جمعے کو شاہ عالم صاحب آئے تو میں نے ان کے سامنے اپنا سارا مسئلہ پیش کر دیا۔
انہوں نے مجھ سے ایک مسلح لیا اور میری بیٹی کے کمرے میں چلے گئے۔ میری بیٹی اس وقت سو رہی تھی۔ شاہ عالم صاحب نے نماز پڑھی اور دعا کرنے کے بعد مجھے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا کمرہ نئے سرے سے دھلواؤں، اس میں کوئی چیز نہ رکھوں، چند دن یوں ہی رہنے دوں، عرق گلاب اور زعفران کے پانی کا چھڑکاؤ کروں اور کچھ دن انتظار کروں۔ شاہ عالم صاحب کی بات پر سوال کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ میں نے ایسا ہی کیا، جو انہوں نے بتایا ویسے ویسے کرتی گئی۔ بالآخر میری بیٹی کی طبیعت سنبھلنے لگی، وہ پہلے کی طرح نکھرتی جا رہی تھی، مگر بدبو اب بھی تھوڑی بہت باقی تھی۔ ہم لوگ سورہ یاسین کا ورد مسلسل کرتے رہے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ بیٹی کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ میں نے شاہ عالم صاحب سے پوچھا، مجھے بتائیں یہ سب کس کے ہاتھوں ہوا ہے تاکہ ہم اس سے بچ کر رہیں، مگر شاہ عالم صاحب نے مجھے کسی کا نام نہ بتایا۔ کہنے لگے، اس طرح رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں، بس تم سورہ یاسین کا ورد کیا کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کی بات صحیح تھی۔ میں نے زیادہ ضد نہیں کی، نماز روزے میں مصروف رہنے لگی۔ ایک دن میں اور آصف کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ایسا جب بھی ہوتا میں ہمیشہ لاؤڈ سپیکر پر بات کرتی تاکہ شوہر کو کسی قسم کی الجھن یا شبہ نہ ہو۔ میں نے لاؤڈ سپیکر آن کیا، دوسری طرف سے میری نند کی روتی ہوئی آواز آئی، مجھے معاف کر دو صبرین، میں نے بہت غلط کیا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھیں۔ ارے کیا ہوا آپا، آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ صبرین، میں نے بہت غلط کیا، تمہاری بیٹی مجھے اچھی لگی، میں نے اس پر جادو کروانے کی کوشش کی، لیکن مجھے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو بھابھی۔ یہ بڑی آپا کی آواز تھی جس نے مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ عام حالات میں شاید میں یہ بات اپنے شوہر سے نہ کرتی، لیکن اس وقت وہ سب سن چکے تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے فون لیا اور غصے میں گرجتے ہوئے اپنی بہن سے کہنے لگے، میں نے تمہیں کیا سمجھا اور تم کیا نکلیں؟ آئندہ کے بعد میرے گھر کا رخ مت کرنا، تم نے میری بیٹی کی جان لینے کی کوشش کی۔ یہ کہہ کر آصف نے فون بند کر دیا۔ میں ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس معاملے میں کیا کہوں۔ بہرحال کچھ دن کے بعد ہمارے آپس میں کشیدہ تعلقات کی جگہ خوشگوار تعلقات نے لے لی۔ پھر میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ شاہ عالم صاحب کے جاننے والے خاندان میں پکا کر دیا۔ میری بیٹی کی شادی شاید 4-5 سال بعد ہوگی۔ فی الحال اس کی منگنی کی ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی، کبھی حسد یا جلن میں آ کر اپنے پیاروں کا گھر خدا کے لیے مت برباد کریں۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ میری نند کو ہدایت دے اور ایسی ہر عورت کو ہدایت دے جو دوسروں کا گھر اجاڑتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔